مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو. ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں, جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں, میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے. یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا, ٹھیک ہے, میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں. آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے, میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. مجھے اگر پاور بری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے, میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عہدے دیے ہیں, میں تو کوئی باہر جا کے یہاں پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی مے فیئر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں. سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ, اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں, چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو. میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی. چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے. میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا. آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر, کس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, کس طرح ہماری پالیٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے. جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ حاتم تائی ہے, وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا, وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکور کرے گا؟ پھر کہتے جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں. کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں, کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے, ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے. جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ جو کرپشن کرے گا رشوت دے گا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے, اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں, ان کو گوت پارٹیز پہ نہیں بلائیں گے. یہاں کرپٹ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لا رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ہمارے وہ میڈیا کے لوگ, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں, عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے, وہ نیلسن منڈیلا تقریر کرے گا, ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا. ایک آدمی سپریم کورٹ سے کنوکٹ, ایک مجرم جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا ہوا, جس کے اوپر اربوں اربوں روپے کی چوری, اس کے بیٹوں کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں لندن. ملک سے کیوں بھاگے ہوئے جی؟ ہم برطانوی سٹیزن ہیں. وہ تو جی بکنگھم پیلس میں پیدا ہوئے تھے نا, کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کے بچے باہر بیٹھے, سارے اربوں پتی ہیں, کوئی جواب. اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے. وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربوں روپے کی کرپشن کے چارج, وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر. مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی؟ جب آپ معاشرہ جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹیبل کر دے گا. یہ کھلے عام جب یوسف رضا گیلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے, اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے جی ہو جی جمہوریت بڑی آ گئی. یہ صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی, اپنی جنریشنز کی, اپنی نسلوں کی, کہ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے. میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکو, کہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے؟ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی, کرپشن کی, لی کوان یو جو ان کے پرائم منسٹر کا سب سے قریبی تھا, اس نے جب اس کو سزا دلوائی اس نے خودکشی کر لی, کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اب میری جگہ ختم ہو گئی ہے.
اس کو معاشرے میں ہال نہیں ڈالیں گے, پھول نہیں پھینکیں گے کہ نیب سے باہر آ رہے جی پھول پھینک رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے. میرے پاکستانیوں, دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے, کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسپٹ کی, چوروں کو ایکسپٹ کیا. ہم نے ان لوگوں کو جب ہمیں پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ چوری, میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا, یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو پیسہ نہیں باہر گیا, یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے. یہ کانٹریکٹس کے اوپر پیسہ بناتے ہیں, ہر چیز کے اوپر. سڑک جو بنی ہوتی ہے 1 ارب روپے میں, وہ بناتے ہیں 1.5 ارب روپے میں, باقی پیسہ ان کی جیب میں. اور وہ سارا, آپ ساری قوم جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, پیچھے تو جائیں, قرضے چڑھے کیسے ہیں؟ کون سی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ ایک مجھے قوم بتائیں, ایک ملک بتائیں, ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں. اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا, طاقتور کو سزا نہیں دیتا, وہ طاقتور جو مرضی کرے, وہ اچھا وہ بدقسمتی سے ان کو وی آئی پی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں. انہوں نے اربوں کی چوری کیا, وہ بیچارہ غریب آدمی نے کوئی کسی کی بھینس اٹھا لی کچھ, وہ اس کا حال دیکھے اور وی آئی پیز کا حال دیکھے. قوم کرپشن سے لڑتی ہے, قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا. یہ جو آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے, آپ کے سامنے جو ہوا ہے, ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک وزیر جیت گیا اور بڑی تالیاں بجے, جی بہت بڑا زبردست کام کیا اس نے. اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں, $60 ملین کا پاکستان کا پیسہ پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. آصف زرداری تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا میرا, کیونکہ اس نے تو کوئی ڈکلیئر ہی نہیں کیا, چوری کا پیسہ تھا. سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو کہ پاکستان کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کو واپس دیں. لیٹر نہیں لکھا. وفاداری جی, میں جی بڑا وفادار ہوں. کس سے؟ کسی انسان سے وفادار ہوں. پاکستان کا پیسہ سوچیں, 8-9 ارب روپیہ پاکستان کا باہر پڑا ہے, وہ آ جاتا, ہم اسے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اسکول بنا سکتے ہیں, لوگ اسپتال, 100 چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن جی اس نے وہ تو یہ اس کی سب سے بڑی ہے, اس پہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے. آج بڑے زوروں شوروں سے جی سینیٹر بن گیا, جی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. اب میں آخر میں اپنی آپ سے آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے, اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے, میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں, یعنی آپ کے جتنے بھی کیسز نے آپ کو ختم کر دیتا ہوں. میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں, اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں, کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے, کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا. یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا, ٹھیک ہے, میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں. آرام سے ہاتھ کھڑے کرے کہ نہیں ہے, میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا, اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. لیکن خفیہ طور پہ ہاں جی ہم آپ کے لیے ووٹ کریں گے, پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں, آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو, اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, ہمیشہ فکر کیا کرے اپنی آخرت کی. تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی اسمبلی سے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں, یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں, یہ جو بھی ہیں, آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے, دیکھیں مجھے اگر پاور بری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے, میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عہدے دیے ہیں, میں تو کوئی باہر جا کے یہاں پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی مے فیئر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے ہیں. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں.
سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ، اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں. سارے میرے ٹریول دیکھے، جب میں باہر گیا ہوں 10 گنا کم پیسہ خرچ کیا میں نے ٹریول میں، کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے خوف خدا ہے، میرے ملک میں بھوک ہے، مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے، میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں. میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں، کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا. لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہوں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں، میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. یہ جو قوم ہے، یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی. چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی، جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے. میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو. ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں، میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں، جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے. مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا، اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہوں گے.